بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امراض جسمانی کی اس محفل اور اس نشست میں جہاں آپ کو مختلف عملیات، وظائف اور نسخہ جات بتائے جاتے ہیں، اطباء و حکماء کا کہنا ہے کہ انسانی جسم کی بیماریوں کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ پیٹ سے ہے اور معدہ سے ہے، اور لوگ امراض شکم کا علاج دوائیوں سے کرتے ہوئے بیماری کو اور زیادہ الجھا لیتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہے کہ جب تک کسی ماہر حکیم کی تشخیص نہ ہو، خود حکیم بن جانا، خود ڈاکٹر بن جانا، یہ بیماریوں کو الجھانے کے مترادف ہے۔ بیماریاں جب الجھ جاتی ہیں تو پھر ان کا سلجھانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ معدہ، جس کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا ہے، اس گھر کے اندر ہر قسم کی غذا، اچھی اور بری سے مراد کوئی حرام کی نہیں ہے، ایسی غذا جو کھانے سے تکلیف ہو، جس چیز سے حکماء اطباء نے منع کیا ہو، جان بوجھ کر اس کو استعمال کرنا، یا دو ایسی چیزوں کا ملا کر کھانا جن کا ملا کر کھانا جسم و جان کے لیے مضر اور باعث تکلیف ہوتا ہے۔ معدہ کے مقام پر جب شدید قسم کا درد ہو، اس کو درد معدہ، وجع المعدہ، وجع الفؤاد، درد شکم وغیرہ وغیرہ، اور اس قسم کے درد جب ہوں تو زیادہ تر نازک اندام لڑکیوں کو عام طور پر بد ہاضمی یا قبض کی وجہ سے ہوتا ہے، اور عام زیادہ طور پر تمباکو نوشی کا استعمال بھی اس عارضے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ قبض، نفخ، ہوا، ریح، زخم معدہ، ورم معدہ، سنگ گردہ، نقرس، دل کے درد کی وجہ سے بھی ایسی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ یہ وجوہات ہیں، اور اس کی علامات کیا ہیں؟ پیٹ میں جب نفخ، ہوا، کراکر اور جلن کی شکایت ہو، اور اس پیٹ کے مقام پر، ناف کے مقام پر یا پیڑوں کے مقام پر جب دباتے ہیں تو بڑا آرام اور سکھ محسوس ہوتا ہے، اور پیٹ میں جلن محسوس ہوتی ہے، ڈکاریں بھی آتی ہیں، جی بھی متلاتا ہے، اور اکثر قے بھی ہو جاتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے ساتھ معدے کے عضلات، وہ پٹھے میں اکڑن، اینٹھن پیدا ہو تو اس قسم میں نہایت قسم کا درد اور شدید ہوتا ہے، جس سے مریض بے تابی کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ غشی تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اسباب معلوم کریں کہ کس وجہ سے ہے۔ اگر کسی ہوا کی وجہ سے، ریاح کی وجہ سے، ورم معدہ کی وجہ سے، زخم معدہ کی وجہ سے یہ باتیں ہوں تو ان کا علاج کریں۔ مستند کتاب ہے میرے سامنے، تاج الحکمت۔ کوئی مانے اس بات کو یا مانا ہے؟ ہاں مانے۔ اکثر لوگ کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کے وظائف سے، آپ کے دم درود سے اگر ایسا ہوتا ہو تو پھر بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے حکماء اپنی دکانیں بند کر دیں اور سب لوگ آپ کی طرف رجوع کریں۔ تو میں ان کو جواب میں کہتا ہوں، میری طرف آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ڈاکٹروں کو، طبیبوں کو اپنی دکانیں بند کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنی دکانیں چلائے رکھیں۔ لیکن بعض دفعہ بندہ جب خود حکیم بن جاتا ہے، خود ڈاکٹر بن جاتا ہے، اور آج کل کے خصوصاً فیس بک کے ڈاکٹر، فیس بک کے حکیم، فیس بک کے عامل اور کامل، جو چٹکیوں میں کہتے ہیں ہم یہ کام کر دیں گے،
مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک آرمی کے کرنل صاحب کو بڑا اشتیاق پیدا ہوا عملیات سیکھنے، اور مجھے بلایا اپنے آفس میں، وہ بھی اسی طرح اسی چیئر پہ بیٹھے تھے، گھوم گھوم کے مجھ سے باتیں کر رہے تھے، اور میں روحانیت سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ محترم آپ کی یہ روحانیت اس کرسی پہ بیٹھ کر نہیں، چٹائی پہ بیٹھ کر ہوگی۔ تو بہرحال وہ لمبی بات ہے۔ اس معدہ کے مرض میں آپ سورہ فاتحہ کو پانی پر دم کر کے 21 دن تک پئیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو درد آپ کو دوائیاں کھانے کی وجہ سے الجھا رہا تھا وہی درد اس کو سورہ فاتحہ کی وجہ سے سکون دے گا۔ اگر یہ بات پوچھنی ہو، میں دعوے سے کہتا ہوں، ایم ایچ کے ایک بہت مہربان ڈاکٹر میجر جنرل حامد شفیق صاحب سے پوچھئے کہ انہوں نے اپنا پیڈ، قلم، پینسل میرے حوالے کر دیا تھا جب میں اپنی ایک محترمہ کو لے کے ان کے پاس گیا تھا۔ میں دعویٰ نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا، لیکن جب میں نے ان کو یہ تشخیص بتائی نا روحانیت کے لحاظ سے، تو داد دینے پہ مجبور ہے۔ پروفیسر آف میڈیسن تھے، نام بھی بتا رہا ہوں، میجر جنرل حامد شفیق صاحب۔ آج کل ان کا چکلالہ اسکیم 3 میں کلینک ہے، پوچھ لینا میرے بارے میں۔ بڑک نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، فخر نہیں ہے، لوگوں کے کمنٹ سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یا پھر 3 کالی مرچیں لے لیں، سیاہ مرچ لے لیں، 7 دن تک ان کو سورہ اخلاص 21 بار پڑھ کر 7 دن تک 3 کالی مرچوں پہ اس کو پیس کے کسی چیز میں ملا کر کھائیں، یا ایسے ہی چبا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امراض معدہ سے نجات دلا گیا۔ سورہ فاتحہ 21 دن تک 7 بار پانی پہ دم کر کے، پانی تازہ ہو، بارش کا پانی ہو، سورہ یاسین پہلی مبین تک پڑھ کر، یہ بھی ہے 3 چیزیں بتا رہا ہوں، سورہ فاتحہ 21 بار 7 دن، یا 7 بار 21 دن، 7 بار 21 دن، یا 21 بار 7 دن، ذہن میں رکھیے گا۔ سورہ یاسین سے لے کر پہلی مبین تک 7 بار، اور سورہ اخلاص 21 بار 3 دن، یا 3 دفعہ 21 دن کالی مرچوں پر پڑھ کر آپ کیا کریں، دم کر کے اس کو چبا لیں، کھا لیں، یا پیس کے رگڑ کے کسی چیز میں ڈال کے کھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امراض معدہ سے ہمیشہ کے لیے شفا دے گا۔ یا پھر سونف اور اجوائن برابر مقدار میں لے کر، سونف اور اجوائن برابر مقدار میں لے کر ان کو بھون کر ڈارک براؤن کر کے اس کو پیس کے رکھ لیں، اور اپنے حسب ضرورت ذائقہ کے لیے چینی، شکر یا مصری ڈال لیں، تو 1 چمچ 3 ٹائم دن میں لیں، تو پھر دیکھیے کہ معدہ اور شکم کے امراض جاتے ہیں یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے دونوں نسخے آپ کو بتا دیا، کالی مرچ کا، اجوائن کا اور سونف کا، اور سورہ فاتحہ، سورہ یاسین اور سورہ اخلاص کا۔ آگے آپ کا عقیدہ، آپ کا یقین، ڈاکٹر کے پاس جائیں یا حکیم کے پاس جائیں یا میرے پاس آ جائیں، یا ڈاکٹر حکیم اپنی دکانیں بند کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے گا۔